شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات، سورہ بقرہ کی آیت سے صیام کی تاریخ معلوم ہوتی ہے. رب کریم نے بیان فرمایا کہ یہ صیام، یہ روزہ، یہ صرف مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی لوگ رہے ہیں، جتنی بھی امتیں رہی ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام کے اوپر روزہ فرض رہا. کما کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم میں تعمیم ہے، کسی خاص قوم نہیں، یہود و نصارہ ہی نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کی امتوں پہ روزہ فرض رہا. اور یہ کہ جو موجودہ صورت ہے روزے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دن کی تعین، وقت کی تعین، مہینے کی تعین، اس میں فرق رہا. جس طرح یہاں فکس ہے ایک رمضان کا پورا مہینہ اور ٹائم متعین ہے، پہلے فرق رہا ہوگا تو یکسانیت نہیں ہو سکتی ہے، فرق ہو سکتا ہے. لیکن نفس روزہ وہ اس سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے بھی دیگر امتوں میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ دوسری قوموں میں بھی روزہ فرض رہا. کس لیے؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو، اس کو کہنا نہ سمجھیں، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، یہ جانیں کہ بھئی ہم تنہا ایسے نہیں ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کو اس فریضے کو نبھانا پڑا ہے اور سبوں نے اس فریضے کو نبھایا ہے. تو یہ تو ہوئی پہلی قوموں کے بارے میں. روزہ کب فرض ہوا، صیام کب فرض ہوا مسلمانوں میں؟ تو روایات ہی بتاتی ہیں کہ شعبان سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوئی، اور جس وقت سے لاگو ہوئی قیامت تک یہ فریضہ مسلمانوں کے اوپر لاگو رہے گا. اسی شعبان میں فرض ہوا اور رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی لڑی، روزہ رکھا اور اس مشقت کے ٹائم میں بھی اس فریضے کو نبھایا. یہ روزہ جب فرض ہوا تو شروع میں یہ گنجائش تھی کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ دے سکتے تھے. 3 مراحل ہیں روزے کے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے، اور جو عاشورہ کے، محرم کے روزے تھے وہ روزہ رکھتے تھے. یہود یوم نجات کے دن. اور جب یہ روزہ فرض کیا گیا تو روزے متروک ہو گئے، یعنی وہ فریضہ کے درجے میں تھے. لیکن جب یہ روزہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے لزوم و حتمیت کے طور پر، تو روزہ ترک ہو گیا ہے، اختیاری ہو گیا. اور یہ روزہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار پایا اور قیامت تک کے لیے یہ فریضہ ہمارے اوپر لاگو ہوئی. پھر پہلا تو یہ رہا روزے کے سلسلے میں. دوسرا یہ ہوا کہ جب روزہ فرض ہوا تو شروع میں یہ اختیار تھا کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر ہدیہ دے دیں تو ہدیہ دیں، وہ فدیہ دے دیں تو فدیہ دے کر کے روزہ نہ رکھیں، اور جو چاہے روزہ رکھیں. یہ چھوٹ تھی.
اور اس کی تفصیل میں جو وعلی الذین یطیقونہ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، تکلفات کو چھوڑ کر روایات سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ گنجائش تھی، لیکن پھر یہ گنجائش ختم کر دی گئی۔ آگے چل کر جو یہ ہوا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے تو اس کو روزہ رکھنا ہے، تو یہ پہلے جو چھوٹ تھی، خیار تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ شروع میں لوگوں یہ طریقہ تھا کہ افطار کیا اور جب تک جاگ سکتے ہیں تبھی تک کھانے پینے اور بیویوں سے تعلقات رکھنے کی اجازت تھی، اگر سو گئے تو پھر گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابی، جیسے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ کھیتی کرتے تھے، لوٹ کے آئے اپنے کھیت میں کام کر کے، تھکے ہارے تھے، جب پہنچے گھر پر تو دیکھا، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو کہا کچھ تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھہریے، میں جاتی ہوں پڑوس میں کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ ادھر وہ پڑوس میں گئیں، ادھر یہ تھکے ہوئے تھی، نیند آ گئی، پھر یہ کہ کہیں نہیں کھا سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلسل 2 دن تک ان کو روزہ رکھنا پڑا، اور وہ بھی شدت کی حالت میں۔ پھر اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہونے لگے دوسرے دن۔ اس کے بعد یہ آسانی فرمائی گئی، اور یہ مستقل جو بھی طریقہ ہے کہ بھئی نہیں، یہ سبق سحری کے ٹائم تک کھا پی سکتے ہیں، اور یہ کہ اپنی تعلقات بیویوں سے رکھ سکتے ہیں، پھر یہ آسانی چھوٹ ملی۔ تو یہ جو موجودہ صورت ہے، یہ پرماننٹ شکل ہے، تبدیلی ہوتے ہوئے یہ آئی ہے۔ تو روزے کی یہ تاریخ ہے کہ پہلے ہمارے تمام لوگوں امتوں فرض تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب جا کر کے مسلمانوں پر فریضہ ہوا۔ پھر یہ کہ اس میں 2 تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے خیار تھا کہ فدیہ کے ذریعے آپ روزہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، پھر یہ خیار ختم ہوا۔ پھر پہلے یہ تھا کہ جب تک افطار کے بعد جاگتے ہیں تب تک کھا سکتے تھے اور تعلقات بیویوں سے رکھ سکتے تھے، اور اگر سو گئے تو کھانا بھی ختم، حتیٰ کہ اگر افطار نہیں کیا اور سو گئے تو اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ کھائیں۔ تو یہ تعلقات میاں بیوی کے وہ بھی ممنوع تھے، صرف افطار کے بعد جب تک جاگ سکتے ہیں تب تک یہ اس کی گنجائش تھی، اور تب تک کھانے کی گنجائش تھی۔ لیکن بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی کہ وہ حتیٰ تبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس حد تک کھا سکتے ہیں، تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ یہ آخری فرمان صادر ہوا۔ روزہ یہ قوموں پر تمام یہ رکھا گیا، اس لیے کہ بنیادی جو عبادات ہیں ان میں سے جیسے نماز ہے، نماز بھی ہمیشہ ہر قوم میں رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹائمنگ اسی کیا ہے، طریقہ اس کا کیا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یا آپ کی شریعت میں جو طریقہ ہے اس سے فرق رہا لوگوں کا۔ لیکن اس کے بغیر یہ عبادات کی جتنی شکلیں آج پائی جاتی ہیں وہ ساری شکلیں پہلے بھی تھیں کسی نہ کسی طرح اور الگ شکل میں، لیکن بہرحال فریضہ تھا۔ تو یہ چیز اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے، اپنے ذہن و دماغ کو بوجھ نہ سمجھیں، اور اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فریضہ ہے، کوئی ہمیں تنہا ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے۔ تو روزے کی یہ تاریخ ہے۔ اچھا، اس کی تاریخ میں تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہود میں کیسے تھا، اور انبیاء جن کو نبوت دی گئی وہ کتنے دن روزہ رکھنا پڑا۔ جیسے کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو میقات متعین ہوا 40 دن کا روزہ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے روزہ رکھنا پڑا۔ تمام چیزیں واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ سب کو رکھنا پڑتا ہے روزہ، اور روزہ سے کیوں رکھنا پڑا؟ روزہ سب کو رکھنا پڑا، ہر قوم رکھنا پڑا، ہر قوم یہ تصور رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ ابھی دیکھیے ہندوؤں میں بھی موجود ہے، نہیں موجود ہے व्रत रखने का और इस सब का, या भूखा रहते हैं। तो ये तसव्वुर इसलिए है कि इससे इंसान की प्यूरिफिकेशन होती है, इससे इंसान का तज़किया होता है, इससे इंसान की नफ्स की जो मादी कसाफत होती है उसकी छटाई होती है, उसका तज़किया होता है। तो ये अच्छा बाद में आएगा ये कि रोज़ा क्यों रखा गया है। कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि इसकी मकसदियत क्या है, रोज़ा क्यों रखा जाता है। अल्लाह ताला को ये तो पसंद नहीं है कोई मेरा बंदा कोई भूखा रहे प्यासा रहे। असल मकसद ये है कि भूख और प्यास का नतीजा जो होना चाहिए वो ये कि इंसान जो मकासिद हासिल हो सकते हैं मकासिद हासिल कर सकें। रोज़ा रखना ये जबर नहीं है, रोज़ा रखना ये बोझ नहीं है।
روزہ رکھنے کی جو افادیت ہے وہ مد نظر رکھ کر کے روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ افادیت اگر حاصل نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انسان جب قرآن جو رمضان کے آداب اور طریقے ہیں اس کے مطابق روزہ نہ رکھے اور فوائد حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کوئی آدمی بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو یہ ہے مختصر تاریخ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان بنائے، تمام لوگوں کے لیے آسان بنائے، اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔